بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ مجلس علمیہ کے اور آج کی اس نشست کے صدر باوقار حضرت مولانا سید اکبر مفتاحی صاحب، مجلس علمیہ کے روح رواں اور میر کارواں حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب، شہنشی پر تشریف فرما قابل احترام علماء کرام، اور ریاست آندھرا پردیش و تلنگانہ سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء و قائدین ملت، ہم اور آپ اور یہ کہکشاں آج اس دبستہ میں ہے جس کا ایک سرا حضرت مولانا محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، اور جس کی آبیاری اور تعمیر و ترقی میں بہت نمایاں کردار ادا کیا تھا مرحوم حضرت مولانا رحیم الدین انصاری صاحب رحمہ اللہ۔ یہ دونوں بزرگ آج بہت یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کے لگائے ہوئے شجر سایہ دار کو ہمیشہ ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب رکھے۔ ہم اور آپ جس موقع پر یہاں جمع ہیں، بہت سے موضوعات پر گفتگو کی گئی اور یہ تمام تر موضوعات بہت اہم ہیں۔ اسی کا ایک عنوان ہے مدارس اسلامیہ۔ 1857 میں ہم نے اپنے اقتدار کا آفتاب غروب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے فوراً بعد امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک مدارس کی بنیاد رکھی، ایک ایسی منظم اور مستحکم تحریک جس نے ایک خطہ نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا، اور آج دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے پر تحریک مدارس کا فیض دیکھا جا سکتا ہے۔ 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تو ہمیں بہت سے حقوق دیے گئے تھے، ہمارے رائٹس کی شیورٹی دی گئی تھی۔ انہی میں ایک بنیادی موضوع تھا ہمارے دینی تعلیم کا حق، مذہبی تعلیم کے ادارے قائم کرنے کا حق، اس کی ضمانت دی گئی، اور وہ قانون، وہ دستور ہمارے اداروں کی حفاظت اور ان کی ضمانت تھا۔ لیکن یہ ملک تقریباً 77 سال کے اندر اپنی آزادی کا بوجھ برداشت نہ کر سکا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں پر دائرہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، تعلیمی اداروں کو بڑا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دیا جائے۔ اس کے لیے جو سب سے بنیادی نقطہ انہوں نے حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہا ہے وہ ہے تحریک مدارس کی روح قبض کر لینا۔ سو کالڈ جو سیکولر پارٹیز تھی انہوں نے بھی رائٹ ٹو ایجوکیشن کا قانون لا کر مدرسوں پر شبخو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہماری ملی تنظیموں اور ملی قائدین نے مل کر احتجاج کیا اور اپنے دستوری حق کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مدرسوں کو ایگزمپشن اور استثناء دیا گیا تھا۔ لیکن پھر وہ وقت آن پڑا کہ جب مدرسوں کے وجود کو چیلنج دیا اور بیانات قانون کی ہیں، عملی طور پر پورے مدرسوں کے وجود کو پر سوالیہ نشان اٹھا رکھا ہے۔ جو کچھ آسام میں ہوا اتر پردیش میں ہو رہا ہے، اور مختلف ریاستوں سے صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے، یہ ایک بہت ہی حساس اور خوفناک تصور ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے، تصور کیجئے، خدا نخواستہ اور ہزار بار ولا قدر اللہ کہ یہ دینی مدارس مسلم سماج میں قائم نہ رہیں تو اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کا اور مسلم سماج کا کیا حال ہوگا، کیسی اخلاقی انارکی آئے گی، بے دینی اور الحاد اور ارتداد کو اپنے شکنجے جمانے کا موقع ملے گا۔ اس لیے آج دینی مدارس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ آج دینی مدارس کا وجود اور نمود پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی جو مدارس کا مقصد ہے وہ پیش نظر رہے۔ دوسری بات، موجودہ نظام تعلیم کیا ہے اس پر آپ کی عبقری نگاہ ہو، نگاہ صیاد رکھیں آپ۔ اور تیسری بات، ہم مدرسوں میں کس طرح کی تبدیلیاں لا سکتے ہیں مثبت اور تعمیری، اور ہمارے مقاصد کو کامیاب کرنے والی ان چیزوں پر ہم ڈسکس کریں۔ جہاں تک مدارس کا مقصد کی بات ہے تو سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے کہ مدارس کے ذریعے سے مسلم سماج میں دینی تعلیم کا فروغ ہو۔ جو بنیادی دینی تعلیم ہے، ایلیمنٹری لیول آف ایجوکیشن ہو سکتا ہے جو مدرسے دینیات کا، وہ مدارس پورے مسلم سماج تک پہنچائیں۔ دوسرا مقصد ہے تأہیل العلماء، ایسے علماء کو تیار کیا جانا جو حالات اور وقت کے تقاضے کو سمجھتے ہوں اور قرآن و حدیث کی تعبیر و تشریح اور فقہ اسلامی کو پیش کر سکیں آج کے لب و لہجے، آج کی زبان میں۔ آج کے جو جدید مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں، جو جدید فکری مسائل ہیں ان پر گفتگو کر سکے، اسلام کے خلاف جو فکری الغار ہے اس پر گفتگو کر سکے۔ تو دوسرا مقصد ہے تأہیل العلماء۔ تیسرا مقصد ہے تعریف بالاسلام، ایک ایسے موقع پر کہ دنیا کی وہ تہذیبیں اور وہ مذاہب جن کے پاس پیش کرنے کو کچھ بھی نہ ہو تو وہ دنیا کو گوبر اشنان سکھا رہے ہوں اور گاؤ متر پینے کے طریقے اور فائدے بیان کر رہے ہوں، وہ اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، وہ اپنے مذہب کی سپرمیسی کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور یوگا کے نام پر پورے عرب ورلڈ کو انہوں نے اپنے زیر نگی کر لیا ہے۔ ایک ایسے موقع پر ہمارے درمیان ایسے حالات اور ایسے موقع پر کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ایسے علماء اور فارغین مدارس تیار کر سکیں جو آج کی زبان، آج کی کمیونیکیشن اسکلز کے ساتھ آج کے لب و لہجے میں اسلام کا تعارف کرائیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بنیادی فریضہ ہے۔ اور تیسرا فریضہ جو ہمارا ہے وہ ہے اسلام کا دفاع۔ دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں زمینی جنگوں کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو جنگ ہے وہ آئیڈیالوجی کی ہے، نظریات کی ہے، معتقدات کی ہے۔ ہمیں اس دور میں اسلام کی نظریاتی طاقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اگر سپر پاور ہے تو نظریاتی بنیادوں پر اسلام اور اسلامی تعلیمات دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور سپر پاور ہیں۔ کمی صرف ہمارے پریزنٹیشن میں ہے، ہماری پیشکش میں ہے۔ تو یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں مدارس کے۔ اگر ہم ان مقاصد کی پابجائی نہ کر سکیں، اس کی بھرپائی نہ کر سکیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے مدارس کے قیام کے مقاصد میں ناکام ہیں۔ اب اس کے بعد موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ مسلم سماج میں تھی 43.7% مسلمان ناخواندہ ہیں۔
ناخواندگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے 10ویں اور 12ویں نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مادری زبان میں وہ اپنا نام لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ تو جو امت اقرا ہے کم و بیش 20% اس ملک میں ناخواندہ ہے، یہ داغ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس امت کے نام پر۔ لیکن جو بچے تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں وہ 2 زمروں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، دینی مدارس اور عصری مدارس۔ اب اس کے بعد جو لوگ دینی اور عصری مدارس میں جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عصری مدارس کچھ پرائیویٹ ہے اور کچھ سرکاری ہیں۔ جو سرکاری ادارے ہیں، گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ابھی ہندوستان میں 14 لاکھ سرکاری اسکول ہیں، اور ان میں سے 1 لاکھ اسکول وہ ہیں کہ ہر اسکول میں صرف ایک استاذ ہے۔ تو حکومت کتنی سنجیدہ ہے تعلیم کو لے کر، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور موجودہ جو قومی تعلیمی پالیسی آئی ہے 2020 میں، اس میں انہوں نے ایک نیا ضابطہ رکھا ہے کلسٹرز آف اسکول کے نام سے۔ کیا مطلب ہے کہ اس پورے علاقے میں اگر 10 گورنمنٹ کے اسکول ہیں اور ان میں افراد کار انفراسٹرکچر کی کمی ہے، تو ان 9 اسکولوں کو بند کر کے ایک اسکول میں مرج کر دیا جائے گا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ اصل میں پست اقوام کو، اقلیتوں کو تعلیم سے محروم کرنے کے لیے سب سے بڑا حربہ ہے۔ تو سرکاری مدارس میں بچے پڑھتے ہیں اور پرائیویٹ، یہ دونوں ادارے عام طور پر یا تو نان مسلم مینجمنٹ کے تحت ہیں، اور جو مسلم مینجمنٹ کے تحت ادارے چلائے جاتے ہیں بڑی کم تعداد اور مقدار ہے ان کی، ان میں جانے والے طلبہ کی بھی تعداد کم ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اور حیدرآباد کے نام یہ سہرا جاتا ہے کہ حیدرآباد سے ایک آواز اٹھی مسلم مینجمنٹ اسکولز کی، اور معیاری ایسے اسکولز کی جو برانڈ بن سکیں، جو مقابلہ جاتی امتحانات میں اپنا رزلٹ دے سکیں۔ تو ان اداروں نے پورے ملک کو انسپائر کیا ہے، اور آج یہاں کے نقش قدم پر سینکڑوں ہزاروں اسکول قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ اچھی خوشائن بات ہے، لیکن ان اسکولوں میں آپ جیسے مخلص علماء کی ضرورت ہے دینیات پڑھانے کے لیے اور دینی تربیت کے لیے، ورنہ ان اسکولوں میں جو دینیات پڑھائی جا رہی ہے اس کی حیثیت انگشت ششم سے زیادہ نہیں ہے، بہت معمولی سی چند چیزیں یاد دلا دی جاتی ہیں۔ اب آئیے، جو بچے مدرسے اور اسکول جا رہے ہیں ان کا کیا تناسب ہے؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ 4% مسلم سماج کے بچے مدرسے جاتے ہیں، اور اس میں مدرسے میں صباحی، مسائی، مکاتب بھی شامل ہیں، اور جو دارالعلوم تک کے مدرسے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام شامل ہیں۔ لیکن اب وہ صورتحال باقی نہیں رہی، وہ تناسب گھٹ چکا ہے، اور پینڈیمک کے بعد، کورونا کے بعد یہ صورتحال اور سنگین ہو گئی۔ میں خود اسی اپنی ریاست تلنگانہ اور آندھرا کے بارے میں بتاؤں، یہاں سے قریب میں بعض اضلاع ہیں جہاں 50 سال پرانے اکابرین دیوبند کے قائم کیے ہوئے ادارے تھے، آج ان اداروں پر قفل لگا ہوا ہے۔ یہی صورتحال گجرات، مہاراشٹر، کرناٹکا، ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے اداروں کا ہے کہ کورونا اور پینڈیمک کے بعد طلبہ کی شرح گھٹ کر بالکل کم ہو گئی ہے۔ وہ ادارے جہاں کبھی حفظ کی درسگاہوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہاں حفظ کی کلاسز ختم ہو گئی، دورے ختم ہو گئے۔ تو یہ سنگین صورتحال ہے کہ مدرسوں کی طرف رجحان بہت کم ہو گیا، اور کچھ معاشی اور سیاسی اور اقتصادی حالات ایسے بنے کہ مزید جو تھوڑا بہت رجحان تھا اس نے بھی کمزور کر دیا۔ اب ان حالات میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو یہ پہلا رخ تھا میرا، 2 باتیں ہم نے عرض کیا، ایک تو مدارس کا مقصد کیا ہے، اور دوسرے ہمارے پڑھنے والے طلبہ کی صورتحال کیا ہے۔ اب یہ جو قومی تعلیمی پالیسی 2020 ہے، اس میں کیا کیا خامیاں ہیں آپ نے بہت سنا ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ دینی، تہذیبی، تمدنی اور تعلیمی اعتبار سے بہت سی اچھی چیزیں ہیں اس میں، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ بہت نقصان دہ ہے، اور خاص طور پر الحاد و ارتداد کو نصاب و نظام کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ جو بچے پڑھیں گے وہ شرک و کفر کی آلودگی سے
बच नहीं पाएंगे। ये सूरत हाल है हमारे तालीमी इदारों का। ये जो रिपोर्ट जब बनकर आई तो इसके बारे में आरएसएस की एक संगठन है तालीम की, उसके जिम्मेदार हैं केजी सुरेश, उनका ये इंटरव्यू मौजूद है गूगल पर, आप देख लेंगे। उन्होंने कहा था कि अराउंड 60 to 70% ऑफ आवर डिमांड have been accommodated in this education policy either directly or indirectly, कि 60 से 70% हमारे मुतालबात इस तालीमी पॉलिसी में शामिल कर लिए गए हैं बराह रास्त या बिलवास्ता। अब इससे आप इस पूरी रिपोर्ट के रुख का, इसके क़िबले का अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक किताब है 12वीं की और पॉलिटिकल साइंस का ये मजमून है। उसमें जो इख्तिबास मैंने आपके सामने रखा है, सीधे सीधे उसमें यह बात कही गई है इस्लामी आतंकवाद एक मुस्तकिल किस्म है और कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया में ये लोग आतंकवाद फैला रहे हैं और पूरा जहरीला ये मवाद निसाबी किताब में है। अब अंदाजा आप लगाएं कि कैसी सूरत हाल पैदा की जा रही है और ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। मैं सिर्फ चंद नमूने पेश कर रहा हूं। अब इसके बाद मैं ये जो पिछला इख्तिबास है, ये 66 सफ़े की जो तालीमी पॉलिसी रिपोर्ट थी उसका है। 2019 में भी ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने बनाकर पेश किया था 480 सफ़ात पर, और 2020 में वही डॉक्यूमेंट 66 सफ़े में उन्होंने पेश किया। फर्क क्या था? बहुत सी तब्दीलियां लाई। पिछली रिपोर्ट में मदरसा और मकतब का जिक्र था, इस रिपोर्ट में उन्होंने इस पूरे नाम को मिटा दिया है वहां से। और ये जो कोटेशन है वो उसी रिपोर्ट का है जिसमें कहा गया है कि हम अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का जो नेशनल करिकुलम है उसको अपने दायरों में शामिल करें। तो गोया बतौर तरगीब के वो लोग ये बात कह रहे थे, लेकिन अभी हालिया 2 माह के अंदर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के जिम्मेदारों का, मिनिस्टर्स का, रिप्रेजेंटेटिव्स का, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका मंशा यह है कि मदरसों में मुकम्मल असरी तालीम शामिल कर दी जाए, उसको असल बना दिया जाए और दीनी तालीम को एक सानवी हैसियत दी जाए। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? हम सिर्फ शिकवा और शिकायत और आह फगा पर इक्तफा नहीं कर सकते, बल्कि वह अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व अन्न सअहु सौफ युरा। तो हमें जद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है। इस हवाले से तेलंगाना के तमाम बुजुर्ग उलमा और हमारे अकाबरीन ने मिलकर यह फैसला लिया था कि हम मदारिस में असरी तालीम को शामिल करेंगे, लेकिन उस शमूलियत में तवाजुन को बरकरार रखा जाएगा और मकसदियत को बरकरार रखा जाएगा, इन 2 कंडीशंस के साथ। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ के नौजवान उलमा और फजला की टीम ने पूरा ये प्रोजेक्ट तैयार किया, माहिरीन तालीम को उसमें शामिल किया गया और हजरत मौलाना मोहम्मद बानईन साहब इसकी पूरी सरपरस्ती और निगरानी फरमा रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस काम में लेते हैं। पूरे MS एजुकेशन से आप वाकिफ हैं, बड़ा तालीमी इदारा है। वहाँ के जो माहिरीन तालीम थे, निसाबियात के माहिरीन थे, उनके साथ इश्तराक के साथ ये निसाब बनाया गया और एक ऐसा मुतवाजिन निसाब बनाया गया है कि शशुम अरबी तक हमारे तलबा 12 तक पास कर ले और उसके बाद के जो साल है यानी शशुम हफ्तुम दौरा, उसको हम लोगों ने टच नहीं किया है, चूंकि खुद मदरसों का तालीमी मवाद और निसाब इतना भारी भरकम होता है कि उससे निमटना मुश्किल है, बजाय इसके कि तलबा कोई दूसरा मजमून पढ़ें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत में 15 से ज्यादा कमोबेश 20 इदारे इस निसाब व निज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। हजरत मौलाना हाफिज गौस रशीदी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनके मदरसे तजवीदुल कुरान में ये निसाब पढ़ाया जा रहा है। हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब तशरीफ रखते हैं, इनके इदारे और सरपरस्ती में ये निसाब पढ़ाया जा रहा है। और भी मौलाना उबैदुर रहमान अथर साहब के इदारे में पढ़ाया जा रहा है। तो गोया जितने हमारे मनहजे दरसे निज़ामी के इदारे हैं उन सब ने इसकी सरपरस्ती की, तायीद की और इसको नाफिज करने की सिफारिश की है। तो इन हालात में ये जो नक्शा है इंशाल्लाह आपको तफसील से फराहम कर दिया जाएगा और मजलिस इल्मिया से आप हासिल कर सकते हैं। चूंकि वक्त कम है इसलिए मैं इस तफसील में नहीं जा रहा हूँ। अभी बुनियादी तौर पर जो बात की मौलाना अब्दुल मोहमिन अजहर ने और मुख्तलिफ लोगों ने,
اس حوالے سے یہ میں نے سلائیڈ بنائی ہے کہ اپنا لاہ عمل ہم فکس کریں، اور وہ چند نکات ہیں۔ بہرحال اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، ترکی کے اوپر ایک امریکن صحافی نے خلافت عثمانیہ کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا عربی ٹرانسلیشن اوبیکان سے شائع ہوا ہے، مجھ تک وہ کتاب پہنچی تھی۔ اس میں لکھا تھا ترکیہ المتغیرہ، بدلتا ہوا ترکی۔ اس میں اس صحافی نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کمال عطا ترک نے جب ترکی سے اسلام کی بے خونی کرنی چاہی اور الحاد کے پنجوں کو جمانا چاہا تو اس نے سینکڑوں فیصلے لیے، لیکن اس کا سب سے اہم فیصلہ جس نے اس کو اس پلاننگ میں، اس اسٹریٹجی میں کامیاب بنایا، وہ یہ تھا کہ مکاتب اور مدارس پر قفل لگوا دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو ترکی میں الحاد کا ایک طوفان آیا، پوری نسل قرآن سے ناواقف، اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ناآگاہ، الحاد کی شکار اور برہنگی کے شکار ایک ایسی نسل تیار کر دی۔ یاد رکھیے، انہی تجربات کو اس ملک میں کوشش کی جا رہی ہے کہ نافذ کیا جائے، اور پوری امت کو، پورے مسلمانوں کو اسی طریقے سے الحاد و ارتداد اور اس سے آگے بڑھ کر شرک و کفر کی آلودگی اور پراگندگی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف مکاتب اور مدارس کا نظام ہے۔ ان دونوں نظاموں کو بچا لیجئے، آپ امت کا مستقبل اور اس کا مقدر بچا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہم بچانے میں خدا نخواستہ ناکام ہو گئے، یہ آخری ورثہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا، صفہ سے لے کے مدرسے تک کا جو سفر ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی پونجی، کوئی امانت، کوئی ورثہ باقی نہیں رہے گا۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔